بسم الله الرحمن الرحيم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تمام التحية الأخذ باليد. رواه الترمذي وأبو داود شریف. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سلام کا تکملہ مصافحہ ہے. عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہ قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا التقى المسلمان فتصافحا وحمد الله واستغفراه غفر لهما. رواه ابو داود شریف. حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو مسلمانوں کی ملاقات ہو اور وہ مصافحہ کریں اور اس کے ساتھ اللہ کی حمد اور اپنے لیے مغفرت طلب کریں تو ان کی مغفرت ہو ہی جائے گی. عن عطاء الخراسانی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تصافحوا يذهب الغل وتعادوا وتحابوا وتذهب الشحناء. رواہ مالک. حضرت عطاء خراسانی تابعی سے بطریق ارسال روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم باہم مصافحہ کیا کرو، اس سے کینہ کی صفائی موجود ہے، کینہ کی صفائی ہوتی ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے تم میں باہم محبت پیدا ہوگی اور دلوں سے دشمنی دور ہوگی. عن الشعبی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تلقى جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فالتزمه وقبل ما بین عینیہ. حضرت امام شعبی تابعی رحمۃ اللہ علیہ سے مرسل روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا استقبال کیا. جب وہ حبشہ سے واپس آئے تو آپ ان کو لپٹ گئے، یعنی معانقہ فرمایا، اور دونوں آنکھوں کے بیچ میں ان کی پیشانی کو بوسہ دیا. یہ دو تین حدیثیں چھوٹی چھوٹی جو تلاوت کی گئی ہے یہ مصافحہ کے تعلق سے حدیثیں. پچھلے درس میں جو باتیں آئی تھی، جو حدیثیں آئی تھی، وہ سلام کرنے کے تعلق سے تھی کہ سلام کی فضیلت کیا ہے، سلام کا طریقہ کیا ہے، اس کے آداب اور ضابطے کیا ہیں. وہ آپ ذہن میں رکھیں کہ کیا سلام کے طریقے ہیں، کیا ضابطے ہیں. آج جو ہے مصافحہ کی فضیلت ان حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے. محدثین نظام فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے سلام کے ذریعے سے محبت اور تعلق کا اظہار کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے ملاقات کے وقت محبت، مسرت اور جذبہ اظہار، جذبہ اکرام اور احترام کے اظہار کا ایک ذریعہ کیا ہے؟ مصافحہ. عموماً سلام کے ساتھ مصافحہ بھی ہوتا ہے اور سلام کے بعد بھی ہوتا ہے. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی سلام کرنے کے ساتھ ساتھ مصافحہ کرتا ہے، کوئی سلام کے بعد کرتا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سلام مکمل ہوتا ہی ہے مصافحہ سے. کیا فرمایا؟ سلام کا تکملہ مصافحہ ہے. تکملہ بولے تو مکمل اور کمپلیٹ. تو سلام مکمل کب ہوتا ہے؟
اس وقت جب کہ مصافحہ بھی ساتھ میں ہو۔ مصافحہ جب انسان سلام کے ساتھ کرتا ہے تو حدیثوں میں آتا ہے کہ ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں مسلمانوں کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ دیکھیے کتنی بڑی فضیلت ہے، جدا ہوتے ہی دونوں مسلمان کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ صغیرہ کتنے گناہ ہم دن بھر میں کرتے ہیں، کوئی حساب و کتاب نہیں۔ ہم راستے سے گزرے، کسی پر نظر پڑ گئی، اچانک پڑ گئی، وہ بھی گناہ، یا دل میں وسوسہ آیا اور اس کو جو ہے ہم گھماتے رہے، یہ بھی گناہ۔ کسی سے ہم جو ہے جھوٹ بولنا نہیں چاہ رہے تھے، جھوٹ بول دیے فوراً، اگرچہ اس پر ندامت ہے لیکن صغیرہ گناہ ہے۔ تو جتنے بھی صغیرہ گناہ انسان کے ہوتے ہیں، مصافحہ کرنے سے، سلام کرنے سے، ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ پہلی حدیث کا خلاصہ ہے۔ دوسری حدیث حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دو مسلمانوں کی ملاقات ہو اور مصافحہ کریں اور اس کے ساتھ اللہ کی حمد اور اپنے لیے مغفرت طلب کرے تو ان کی مغفرت ہو ہی جائے گی۔ جب بھی سلام کریں تو اس کے ساتھ مصافحہ بھی کریں، اور مصافحہ کرنے کے وقت آپس میں دعا دیں۔ سلام تو ہم کرتے ہی ہیں، سلام کرنے کے بعد جب ہم مصافحہ کریں تو دعا بھی دیں، اپنے لیے بھی دعا دیں اور سامنے والے کو بھی دعا دیں۔ پہلے تو حال چال پوچھیں، اللہ کی حمد و ثنا کریں۔ کوئی حال پوچھا تو الحمدللہ علی کل حال۔ کوئی پوچھے کیا طبیعت ہے، کیسی چل رہی ہے طبیعت، تو کہیے الحمدللہ علی کل حال، اللہ نے جس حالت پر رکھا ہے اللہ کا فضل۔ چاہے کتنے آپ بیمار ہو، آپ اللہ کی حمد کریں، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، علی کل حال، اس نے جس حالت پر رکھا ہے اس کا فضل، یہ اللہ کا حمد ہوا۔ اور دعا آپس میں کریں، یغفر اللہ لنا ولکم، سامنے والے کو بھی دعا دیں اور اپنے لیے بھی مغفرت دعا، معافی مانگ لیں اللہ سے۔ یغفر اللہ لنا، اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے، ولکم، اور تمہیں بھی بخش دے۔ یہ دعا مصافحہ جب کریں تو یغفر اللہ لنا ولکم کہیں، اس میں اپنے لیے بھی مغفرت مانگی جا رہی ہے اور سامنے والے کے لیے بھی مغفرت مانگی جا رہی ہے۔ یہ دوسری حدیث کا خلاصہ۔ تیسری حدیث حضرت عطا خراسانی ایک بڑے تابعی گزرے ہیں، انہوں نے مرسلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، تم باہم مصافحہ کیا کرو، اس سے کینہ کی صفائی ہوتی ہے۔ مصافحہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ انسان ایک دوسرے کے بارے میں جو کینہ کپٹ رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے کہ اس کے ساتھ یہ ہو جائے، اس کے ساتھ وہ ہو جائے، یہ کینہ جو ہے مصافحہ سے دور ہو جاتی ہے۔ کینہ کپٹ سے انسان اپنے دل کو صاف کر لیتا ہے۔ مصافحہ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ کینے کی صفائی ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کی جو آپس میں دشمنی ہے وہ نکل جاتی ہے۔ اور آگے فرمایا، آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے تم میں باہم محبت پیدا ہوگی۔ کبھی کبھی جو ہے آپس میں ہدیہ کا لین دین بھی کرنا چاہیے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپس میں دشمنی کے بجائے محبت بڑھتی ہے۔ بے شمار واقعات ایسے ہیں کہ حضور نے بھی لوگوں کو ہدیہ دیا اور حضور نے ہدیہ نہیں دیا، تو اس سے کیا ہوتی ہے؟ محبت بڑھتی ہے اور دلوں سے دشمنی دور ہوتی ہے۔ آج یہ سنت جو ہے ہم سے بالکل نکل گئی ہے، ایک دوسرے کو ہدیہ دینا۔ ہم کب تصور کرتے ہیں جب شادی بیاہ کا موقع ہوگا تبھی جا کر ایک دوسرے کو ہدیہ دیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ شادی بیاہ کے موقع پر ہدیہ دینا ہمیں یاد رہتا ہے، کوئی بیمار ہے اس وقت
کسی کو ضرورت ہے اس وقت ہم ہدیہ نہیں دیتے، یا آپس میں ہی کبھی کبھی ملاقات ہوتی ہے اس میں بھی ہدیہ دینے کا رواج ختم ہو گیا۔ کم از کم جو ہے چھوٹی موٹی چیزیں جیب میں رکھنی چاہیے، یہ بہت اچھی عادت ہے۔ ہم نے اللہ والوں کو دیکھا ہے کہ چھوٹی موٹی چیزیں جیب میں ضرور رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی بھائی کو آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ عطر کی شیشی رکھی، مصافحہ کیا تو عطر کی شیشی پکڑا، چاکلیٹ وغیرہ دی رکھی۔ یہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ یہی تو ہدیہ ہے۔ کوئی ضروری تھوڑے ہے کہ بڑا سامان آپ دیں تو اسی کا نام ہدیہ ہے، ایسا نہیں۔ چھوٹی چیز بھی آپ دیں گے تو یہ ایک محبت کی بات ہے، تو یہ بھی ہدیہ ہی کہلایا جاتا ہے۔ تو یہ چیز بھی دینے سے کیا ہوتا ہے؟ محبتیں بڑھتی ہے۔ اور ایک دوسری حدیث جس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ ہے معانقہ اور تقبیل اور قیام، تین چیزیں۔ معانقہ کرنا کیسا ہے، تقبیل یعنی بوسہ لینا کیسا ہے، اور قیام یعنی کسی کے آنے پر کھڑا ہونا کیسا ہے۔ محدث نظام فرماتے ہیں، جو ایک حدیث پڑھی ہوئی ہے امام شعبی تابعی سے مرسلن روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا استقبال کیا۔ جب وہ حبشہ سے واپس آئے تو آپ ان کو لپٹ گئے، یعنی معانقہ فرمایا، اور دونوں آنکھوں کے بیچ میں ان کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ کسی سے معانقہ ملاقات کے وقت کرنا کیسا، اور اسی کے ساتھ ساتھ بوسہ دینا، چومنا ہاتھ وغیرہ کو کیسا ہے، اور کسی کے آنے پر کھڑا ہونا کیسا ہے، یہ تینوں چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ معانقہ بھی جائز ہے، جو شادی بیاہ کے ٹائم میں، نکاح کے ٹائم میں معانقہ کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں، اسی کو معانقہ بولتے ہیں۔ گلے ملنا اس کو کیا بولتے ہیں؟ معانقہ۔ اور تقبیل یعنی چومنا، ہاتھوں کو چومنا، ملاقات کے وقت ہاتھوں کو چومنا کیسا ہے۔ تو معانقہ بھی درست ہے، اور کوئی اللہ والے آپ کو مل گئے اور آپ نے ان کے ہاتھوں کو چوما، یہ بھی درست ہے۔ اور قیام یعنی کھڑا ہونا، اس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند نہیں کیا۔ کوئی آ رہا ہے اور آپ اس کے لیے کھڑا ہو رہے ہیں، اور آنے والا دل میں یہی چاہ رہا ہے کہ میرے لیے کوئی کھڑا ہو، تو اگر یہ دل میں چاہ رہا ہے آنے والا کہ میرے لیے کھڑا ہو کوئی استقبال کے لیے، ویلکم کرنے کے لیے، یہ بہت خراب ہے۔ اگر کوئی آدمی آ رہا ہے، کوئی اللہ والا، آپ کھڑے ہو رہے ہیں اپنی ان کی احترام میں، عظمت میں، تو یہ الگ چیز ہے۔ لیکن بزرگ کے دل میں، اللہ والے کے دل میں یہ نہیں ہے کہ میرے لیے کوئی کھڑا ہو، تو آپ احترام کھڑا ہو سکتے ہیں۔ لیکن آنے والا یہی چاہ رہا ہے کہ میرے لیے کھڑا ہو استقبال کرنے کے لیے، یہ خراب عادت ہے۔ جو اس نیت سے کسی کو کھڑا کرے گا، اس کے لیے آقا علیہ السلام نے وعید فرمائی کہ وہ شخص جہنمی ہے، وہ شخص جہنمی ہے۔ آج بہت سارے ہمارے لیڈر کے اندر یہ خرابی ہے کہ دوسروں کے لیے، دوسروں سے چاہتے ہیں کہ میری واہ واہ اس طرح ہو کہ لمبی قطار لگے، میرے لیے قالین بچھائی جائے، یہ چادر چڑھانا میرے لیے اچھا ہے، لہذا شال پوشی کی جائے۔ یہ تمام کی تمام نیتیں رکھنا یہ خراب ہے۔ کوئی خوشی سے کر رہا، کوئی بزرگ آیا اور آپ ان کے لیے احترام کھڑے ہو گئے، یہ الگ چیز ہے۔ لیکن نیت رکھ کے کسی کو کھڑا کرنا یہ بہت خراب عادت ہے، اس کے لیے خطرناک عادت ہے۔ تو قیام کرنا، کھڑا ہونا، احترام یہ درست ہے، لیکن آنے والا یہی چاہ رہا کہ میرے لیے کھڑا ہو، یہ ان کے لیے خطرناک ہے۔ چومنا ہاتھوں کو، کوئی اللہ والا آیا، محدث نظام فرماتے ہیں کہ چوم سکتے ہیں۔ حدیث ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے بارے میں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا
حضور کے گھر آتی. ایک حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی خاصیت یہ ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا میں نے کسی کو حضور سے مشابہ نہیں دیکھا جتنا کہ حضرت فاطمہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مشابہ دیکھا. یعنی چہرہ حضور کا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے ملتا تھا اور حضرت فاطمہ کا چہرہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتا تھا. خود فرماتی ہیں اما عائشہ کہ میں نے ان عائشہ قالت ما رأيت أحدا كان أشبه سمعة وهديا الى آخر الحدیث. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت میں فرماتی ہے کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو شکل و صورت، سیرت اور عادت اور چال ڈھال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ مشابہ ہو صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے. یعنی حضور سے ان کا چہرہ زیادہ لگتا تھا. فرماتی ہے کہ جب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں حضور کی یہ لبِ جگر حضور کے گھر میں آتی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو جاتے. کس کے استقبال میں؟ اپنی بیٹی کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے. فرمایا جب وہ پاس آتی تو آپ جوش محبت سے کھڑے ہو کر ان کی طرف بڑھتے اور ان کا ہاتھ اپنے دست مبارک میں لیتے اور پیار سے اس کو چومتے. یہ ہے باپ اور بیٹی کی اتنی محبت. باپ اور بیٹی کی یہ محبت ہے کہ حضور اپنی بیٹی کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھتے تو محبت میں کھڑے ہو جاتے اور ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے اور ان کے ہاتھ کو چومتے. ہم نے کبھی اپنی بیٹیوں کے ساتھ ایسی محبت والہانہ ہم نے کبھی بیٹی کو دیا؟ لیکن حضور اپنی بیٹی کو اس طرح محبت دیتے تھے. فرماتے ہیں کہ لیتے اور پیار سے اس کو چومتے اور اپنی جگہ پر ان کو بٹھاتے. اگر صوفہ میں باپ بیٹھا ہے تو خود کھڑے ہو جاتے اور اپنی بیٹی کو بٹھا کے آؤ بیٹی بیٹھو میری جگہ. یہ ہے باپ اور بیٹی کی محبت. بٹھاتے اور یہی ان کا دستور تھا. جب آپ ان کے یہاں تشریف لے جاتے یعنی آقا علیہ السلام اگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے یہاں تشریف لے جاتے تو وہ بھی آپ کے لیے کھڑی ہو جاتی کہ میرے والد محترم آئے ہیں. کھڑی ہو جاتی. آپ کا دست مبارک اپنے ہاتھ میں لیتے اور اس کو چومتی اور اپنی جگہ پر بٹھاتی. یہ ہے بیٹی اپنے باپ کے لیے یہ جذبہ رکھتی ہے اور باپ اپنی بیٹی کے لیے یہ جذبہ رکھتی ہے. آج تو ہمیں بیٹیوں سے اتنی محبت نہیں ہے. نہ بھائی اپنی بہنوں سے اتنا پیار کرتا ہے نہ بہنیں بھائی سے اتنا پیار کرتی ہے. آج بہت ہمارے یہاں کمی اور کوتاہی ہے. تو اس حدیث کے اندر ایک چیز تو یہ پائی گئی کہ اگر دور سے کوئی آئے اور آپ کی محبت ان سے بہت زیادہ ہے تو آپ ان کے ہاتھ کو چوم بھی سکتے ہیں اور اپنے لیے ان کو اپنی جگہ پر بٹھا بھی سکتے ہیں. اور بعض حدیثوں کے اندر یہ ہے کہ اگر معانقہ کی گنجائش ہے، گلے ملنے کی گنجائش ہے کسی سے تو گلے بھی مل سکتے ہیں. جبکہ کسی کوئی شک اور شبہ نہ ہو. کوئی دور سے آدمی آیا آپ ان سے گلا کرنا چاہیں گلے مل سکتے ہیں کیونکہ دور دراز سے آیا ہے محبت کا اظہار کرنا ہے آپ ان سے گلے بھی مل سکتے ہیں. تو ہاتھ کا چومنا بھی ثابت ہے، گلے کا ملنا بھی ثابت ہے اور کبھی اگر کھڑا کسی اللہ والے کے احترام کے لیے کیا جائے، کھڑا ہو جائے تو یہ بھی ثابت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد